الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی ہاشمی مطلبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر پروگرام لیے حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بطور خاص نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جن صحابہ کرام علیہم رضوان کو سفیر بنا کر اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے مختلف سربراہان ممالک اور مختلف ایریاز کی طرف بھیجا، ہم ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ان سفیروں کے کارہائے نمایاں، ان کی دینی خدمات کا ذکر بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوگا، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس زمانے میں جس صحابی کو جس طرف بھیجا گیا آج وہ ایریا دنیا میں کہاں پایا جاتا ہے۔ اس طرح کی اور بہت سی دلچسپ معلومات اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کی طرف انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس پروگرام میں سننے کا شرف حاصل کیا کریں گے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انسان دنیا میں بسنا شروع ہوا اور ایک آبادی کا سلسلہ بننا شروع ہوا، آہستہ آہستہ لوگ اکٹھے ہونا شروع ہوئے، ایک جگہ ایک علاقہ بننا شروع ہوا۔ علاقے کے بننے کے بعد آہستہ آہستہ وہاں جب مل جل کر رہنا شروع کیا گیا تو وہاں کے کچھ قانون، کچھ قاعدے، کچھ ضابطے بننا شروع ہو گئے۔ ظاہر ہے جہاں مختلف الخیال لوگ رہیں گے، جہاں مختلف طبیعتوں کے لوگ رہیں گے، جہاں مختلف لوگ رہیں گے، وہاں ایسا ضرور ہوگا کہ خیالات کے اندر، سوچوں کے اندر، بات چیت کے اندر، کردار کے اندر کچھ نہ کچھ مخالفت، کچھ نہ کچھ تبدیلی، کچھ نہ کچھ چینجنگ آتی رہتی ہے۔ یہ انسانی فطرت میں شامل ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک علاقے میں رہنے والے لوگ تمام ہی ایک طرح کی سوچ رکھیں، تمام کی چال ڈھال ایک جیسی ہو، تمام کا رہن سہن ایک جیسا ہو، تمام لوگ اگر سوچیں تو ایک ہی سوچ سوچیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ان کے مختلف انداز، لب و لہجے، طریقہ کار، لائف سٹائل میں تبدیلیاں ایک انسانی فطرت اور مزاج کا حصہ ہیں۔ چنانچہ جب یہ ہوا، اس کے بعد جہاں ایک خطے میں لوگ بسنا شروع ہوئے، اس خطے کے بعد دوسرا علاقہ، وہاں بھی کچھ لوگ اس طرح بسنا شروع ہوئے۔ کچھ اس علاقے کا اثر، کچھ وہاں کی آب و ہوا، کچھ وہاں کے مزاج، وہاں کے معاملات کا اثر بھی طبیعتوں پر ہوا، اور یوں مختلف علاقے، مختلف ایریاز، مختلف طبیعتوں میں ڈھلتے چلے گئے۔ جب انسانی آبادی بڑھنا شروع ہوئی، آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اب ایک دوسرے کے ساتھ بہت سے معاملات شیئر کرنے کی ضرورت بھی درپیش ہوئی۔ کسی کو کسی چیز کی حاجت درپیش ہوئی تو اس نے اس علاقے کا رخ کیا جہاں اسے وہ چیز ایزیلی اویلیبل تھی، اور جہاں وہ لوگ رہتے تھے ان کو بھی کسی چیز کی ضرورت درپیش ہوئی تو وہ اس کے لیے انہوں نے کسی اور ایریا کا رخ کیا۔ تو یوں آپس میں ایک تعلقات اور معاملات کی صورت بنتی چلی گئی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں لوگ اکٹھے رہنا شروع ہوئے تو سسٹم کو مینیج کرنے کے لیے کسی کو بڑا بنایا جاتا رہا، کوئی بڑا سربراہ بنا، کوئی اقتدار میں آیا، کچھ لوگ اس کے ماتحت ہوئے، تو یوں ایک سسٹم دنیا کا چلنا شروع ہوا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جتنی تاریخ انسان کی پرانی ہے، اسی طرح
یہ جو انسانی آپس میں معاملات ہیں، انٹریکشن ہے، آپس میں لین دین کے معاملات ہیں، ان کی تاریخ بھی اتنی ہی قدیم اور پرانی ہے۔ اس صورتحال میں ایسے مواقع بھی درپیش ہوئے جہاں بعض اوقات ایک علاقے والوں کو دوسرے علاقے والوں سے کچھ آپس میں تنازعات کی صورت بنی، آپس میں جھگڑے کی صورت بنی، آپس میں اختلافات ہوئے۔ جو طاقتور تھے، جو اقتدار میں تھے، فورس میں تھے، جن کے پاس افرادی قوت زیادہ تھی، یوں کہہ لیجئے، وہ دوسرے لوگوں کی طرف حملہ کرنے لگے۔ ان کے پاس جو چیزیں تھیں، ان کے پاس جو آسائشیں تھیں، ان کو لینے کے لیے پھر آپس میں جنگ و جدال کی صورتیں بھی آتی رہیں۔ اپنا میسیج دوسرے کو کنوے کرنے کے لیے ایسا ہوتا رہا کہ بعض اوقات ایک علاقہ، ایک ایریا کے لوگ دوسروں سے ڈائلاگ کے لیے بھی تیار ہوئے۔ جہاں جنگیں ہوتی ہیں وہاں کچھ لوگ امن کے خواہش مند بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس معاملے کا حل نکالا جانا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو ڈیلیگیٹ یا ایسے لوگ منتخب کیے جاتے رہے جو ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جاتے رہے اور وہاں جا کر ان سے بات چیت کرتے رہے، ان سے ڈائلاگ ہوتے رہے کہ کس طرح اپنے معاملات اور مسائل کا حل نکالا جائے۔ یہ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کے سامنے ایک ڈیلیگیٹ اور وفود کی جو صورت آپ کے سامنے عرض کی گئی، اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سفارت کاری کی بنیاد تھی۔ جی ہاں، تاریخ قدیم سے لے کر آج تک سفارت کاری، سفیروں کو بھیجنا، قاصدین کو بھیجنا، اپنے نمائندوں کو بھیجنا دوسرے ممالک کی طرف، دوسرے ایریا کی طرف، تاکہ وہ انہیں اپنا مقصد، اپنا مدعا، اپنا ما فی الضمیر ان سے بیان کر سکے اور بات ڈائلاگ کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے آگے بڑھ سکے۔ یہ ہر زمانے میں رہا اور جب اسلام آیا تو اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دین اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا، ابتدائی طور پر آپ جانتے ہیں مکہ شریف کی زندگی انتہائی کٹھن زندگی کہی جا سکتی ہے۔ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اسلام لانے کے مقدس جرم میں صحابہ کرام علیہم رضوان پر ظلم و ستم کی آندھیاں چلائی گئیں۔ یہ لوگ صابر شاکر بن کر اللہ کے دین پر ثابت قدم رہے، یہاں تک کہ ایک لمبا عرصہ مکہ شریف میں گزارنے کے بعد اللہ پاک کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما تشریف لے جائیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما پہنچے اور وہاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے باقاعدہ پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ مدنی زندگی میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے مختلف انداز اختیار فرمائے اور دین اسلام کا پیغام تیزی سے پھیلنا شروع ہوا، وہاں ایک موڑ اسلامی تاریخ میں ایسا بھی آیا جسے صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس میں مسلمانوں کا کفار مکہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہو گیا۔ اس ایگریمنٹ کی روشنی میں یہ بات طے پائی کہ اب آپس میں جنگ و جدال سے احتراز کیا جائے گا اور دیگر بھی کچھ شرائط آپس میں طے کی گئیں۔ چنانچہ اس وقت جب یہ معاہدہ ہو گیا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، جن کی بعثت صرف ایک علاقے میں نہیں ہے، ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صرف مکہ یا مدینہ کے نبی بن کر تشریف نہیں لائے تھے۔ ہمارے کریم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت، آپ کی شان اور آپ کی نبوت کی شان یوں بیان کی گئی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے
خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک علاقے کے نبی نہیں تھے، ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو یوں بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یوں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جن کی رسالت تمام بنی نوع انسان تک ہے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس صلح حدیبیہ کے بعد اب ارادہ فرمایا کہ جو ارد گرد کے جو قبائل ہیں یا اس وقت کی جو سپر سٹیٹس ہیں، اس وقت جو سپر پاور ریاستیں ہیں، اس وقت جن کو دنیا میں ایک بہت بڑا مقام حاصل تھا، ایسے لوگوں کو اسلام کی دعوت پہنچائی جائے۔ ایسے لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان کا انتخاب فرمایا۔ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف رؤسان ممالک یعنی مختلف ممالک کے سربراہان، وہاں کے بڑے یا بعد ایک خاص ایریا کے گورنرز وغیرہ جو تھے، ان کے نام نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے لیٹرز لکھوائے، مکتوب لکھوائے، خط لکھوائے گئے اور یہ ان تک پہنچائے گئے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت جب یہ مکتوب لکھوانے کا ارادہ فرمایا تو صحابہ کرام سے مشاورت ہوئی، تو عرض کیا گیا کہ جو عجم کا ایریا ہے یعنی عرب کے علاوہ کا جو ایریا ہے، وہاں کے لوگوں کا کلچر اور وہاں کے بادشاہوں کا رواج یہ ہے کہ ان کے پاس جو خط جاتا ہے اس میں خط بھیجنے والے کی سٹیمپ لگی ہوتی ہے، مہر لگی ہوتی ہے۔ اگر مہر نہ لگی ہو تو وہ اس خط کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کو قبول نہیں کرتے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مقصد کے لیے وفود کو خط بھیجنے کے لیے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مہر بنوائی۔ اس مہر کا نقشہ کچھ یوں ہے۔ مہر کا انداز نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں رکھا، سب سے اوپر لفظ اللہ، پھر اس کے بعد لفظ رسول اور پھر اس کے بعد لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی انگوٹھی بنائی گئی اور اس انگوٹھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکاتیب، جو لیٹر، جو خط لکھے، اس کے آخر میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس کو مہر کو ثبت فرماتے۔ یوں یہ خط لکھنے کا مرحلہ مکمل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جن ممالک کے سربراہان کو خطوط روانہ فرمائے اور جس صحابی کو ان کی طرف اپنا سفیر اور قاصد بنا کر بھیجا، ان کے نام یہ ہیں۔ شاہ روم ہرقل کی طرف حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، شاہ ایران کسریٰ، اس کی طرف حضرت عبداللہ بن حذافہ القرشی رضی اللہ تعالی عنہ، حاکم دمشق حارث بن ابی شمر الغسانی کی طرف حضرت شجاع بن وہب الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ، رئیس یمامہ حوزہ بن علی الحنفی ثمامہ بن اثال کی طرف حضرت سلیط بن عمر العامری رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح عمان کے سردار جعفر بن جلندی اور عبد بن جلندی، یہ دو بھائی تھے، ان کی طرف حضرت عمر بن عاص القرشی رضی اللہ تعالی عنہ، منذر بن ساوا کی طرف حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ، حارث بن عبد کلال الحمیری کی طرف حضرت مہاجر بن ابی امیہ القرشی المخزومی رضی اللہ تعالی عنہ، ذوالکلا اور ذو عمر کے علاقے کی طرف حضرت جرید بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا گیا۔ یہ تو وہ ایریاز ہیں جہاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ہی وقت میں مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان کو ان ممالک کی طرف سفیر بنا کر بھیجا۔ ہر سفیر کو ایک لیٹر عطا فرمایا، ایک مکتوب عطا فرمایا، اور جس طرح کے وہ لوگ تھے، یعنی اگر تو وہ اہل کتاب تھے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اسی طرح ایڈریس فرمایا، اور اگر وہ لوگ مشرکین تھے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اپنے خط میں اسی طرح خطاب فرمایا، اور ان
جو رئیسان ممالک تھے، جو ممالک کے سربراہ تھے، ان کو خط میں یہ واضح فرمایا اگر تم لوگ اسلام قبول نہیں کرتے تو تمہارے متعلقین کے اسلام نہ قبول کرنے کا وبال بھی تم پر آ سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی یہ خطوط جو ہے انتہائی تاریخی اہمیت کے حامل ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے مختصر مگر جامع انداز میں ان سربراہان ممالک کو دین اسلام کی دعوت کا پیغام دیا، اور خوش بخت ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوئے کہ جنہوں نے اس مبارک نامے کو سنا، پڑھا، اسلام کی آفاقی اور ابدی دعوت کو قبول کیا اور مشرف با اسلام ہونے کا اعزاز بھی پایا، جبکہ کچھ بد نصیب ایسے بھی رہے کہ جن تک اسلام کی دعوت تو پہنچی، اس مبارک دعوت کو قبول کرنے کی بجائے اس کا انکار کر دیا، اور بعد نے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مبارک نامہ کو شہید کر دیا، جس کا انجام دنیا ہی میں دیکھ لیا گیا کہ ان کی پوری سلطنت جو ہے وہ تباہ و برباد کر دی گئی۔ اور کچھ لوگ ایسے رہے کہ جو اس پیغام حق کو سن کر مائل تو ہوئے، قریب تھا کہ وہ اسلام کی روشنی سے اپنے آپ کو روشن و منور کر لیتے اور اپنی اخروی نجات کا سامان کر لیتے، مگر دنیاوی اقتدار، دنیاوی جاہ و منصب اور دنیا کی دولت اور اقتدار کی ہوس ان پر غالب آ گئی، اور وہ اسلام قبول کرنے سے رکے رہے، یہاں تک کہ کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہو گیا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھے کچھ ابتدائی اور بنیادی حالات، واقعات کہ جو نبی کریم علیہ السلام نے جن حالات و واقعات کی روشنی میں مختلف ممالک کے سربراہان کو خطوط روانہ فرمائے۔ ہم اس پروگرام میں انشاءاللہ تبارک و تعالی مختلف ایپیسوڈ میں ہم ایک ایک ملک کی طرف بھیجے جانے والے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اور جس ملک کی طرف وہ بھیجے گئے اس ملک کی جغرافیائی صورتحال، وہاں کا کلچر، وہاں کے معاملات بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سے ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو وہ مخصوص ایریا ہے، مخصوص وقت ہے جہاں ایٹ اے ٹائم نبی کریم علیہ السلام نے وفود روانہ فرمائے، لیٹر روانہ فرمائے، قاصدین کو بھیجا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام نے مختلف صحابہ کرام کو اپنا سفیر یعنی اپنا نمائندہ بنا کر دوسروں کے پاس بھیجا۔ ان میں سے ایک تو صلح حدیبیہ ہی کا موقع ہے، جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے نمائندہ بن کر تشریف لے گئے تھے۔ آج کے پروگرام میں ہم مزید ان تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی خصوصیات بیان کریں گے کہ آخر ان کے اندر وہ کیا خصوصیات تھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ان معزز شخصیات کو ایز اے میسنجر، اپنا نمائندہ اور قاصد بنا کر دوسرے ممالک کی طرف روانہ کیا۔ محترم ناظرین، یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ سفیر جو ہوتا ہے یہ جس ملک کی طرف سے، جس ایریا کی طرف سے، جس بادشاہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، وہ اس بادشاہ کا، اس ملک کا، اس ایریا کا نمائندہ ہوتا ہے، لہٰذا اس کے اندر کچھ خصوصیات ہونی چاہیے کہ جس کے پیش نظر وہ جا کر دوسری قوم سے، دوسرے لوگوں سے بات چیت کر سکے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں سفیر کے لیے کچھ نمایاں خصوصیات کیا ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے محترم ناظرین، سفیر کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے ملک، اپنے بادشاہ یا جس کی طرف سے اس کو نمائندہ بنا کر بھیجا گیا ہے وہ اس کا وفادار ہو۔ اگر وہ وفادار نہیں ہوگا، اگر وہ اس سے دل میں اس سے محبت نہیں رکھتا ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اچھے انداز سے بادشاہ کا پیغام یا میسج کنوے نہ کر سکے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جب ان سے بات چیت کرے تو ان سے اس ایریا کی محبت اس پر غالب آ جائے، وہاں ان کو کوئی ایسی آفر کر دی جائے کہ آپ ہمارے پاس ہی رہنا شروع کر دیں۔ اب ایسی صورتحال میں اگر تو وہ اپنے ملک سے وفادار نہ ہوگا، اگر اس کو اپنے ملک سے صحیح محبت نہ ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ لالچ کا شکار ہو جائے۔
اس لیے بطور خاص جس کو سفیر بنایا جاتا ہے تو یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ اس کی اپنے وطن سے، اپنے ایریا سے محبت کیسی ہے اور اس کی وفاداری کیسی ہے۔ اسی طرح سفیر کی ایک اور بڑی اہم خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ انتہائی ذہین اور دانا ہو۔ ظاہر ہے سفارتکاری کے منصب میں بہت سے ایسے مرحلے آتے ہیں جہاں بعض اوقات ایٹ دا اسپاٹ فوراً ہی رسپونڈ کرنا ہوتا ہے، جواب دینا ہوتا ہے، اور جواب بھی ایسا دینا ہوتا ہے کہ سامنے والا قائل بھی ہو جائے اور آپ کے ملک کا وقار بھی برقرار رہے۔ ایسی صورتحال میں ذہانت کام کرتی ہے، فطانت کام آتی ہے، اور بندے کی بردباری اور دور اندیشی کام آتی ہے۔ ایسے کئی مواقع جب ہم باقاعدہ سلسلے کو لے کر آگے بڑھیں گے تو ہمارے سامنے آئیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن صحابہ کرام کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا، بعد موقع ایسے آئے کہ ان کو فی البدیہہ رپلائی کرنا پڑا، جواب دینا پڑا، اور انہوں نے کمال تدبر اور ذہانت کے ساتھ اس بات کا جواب دیا اور اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بلکہ دین اسلام کی نمائندگی کا فریضہ سر انجام دیا۔ محترم ناظرین، ایک سفیر کے لیے جہاں ذہانت اور وفاداری بہت ضروری ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا علم بھی ہونا ضروری ہے کہ وہ جس ایریا کی طرف جا رہا ہے وہاں کے لوگوں کا مزاج کیا ہے، وہاں کے لوگوں کا لائف سٹائل کیا ہے، وہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں اور کس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، وہاں کے آداب کیا ہیں، تاکہ وہاں جائے تو وہاں جا کر اجنبیت محسوس نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ وہاں ایسی بات کر دے کہ جو ان کو مشتعل کر دے، ان کو غصہ دلا دے، اور جس سے اس کے اپنے مفادات کو نقصان پہنچے۔ سفیر کو ان باتوں سے بھی آگاہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے، جس کو نمائندہ بنا کر بھیجا جانا ہوتا ہے وہاں ضروری ہوتا ہے کہ اس کو وہاں کے معاملات کا علم ہو۔ ذی علم شخصیت ہی نمائندہ، سفیر یا قاصد بن سکتا ہے۔ جس کے پاس اس حوالے سے کمی ہوگی تو وہ کما حق ہو یہ انداز وہاں جا کر اختیار نہیں کر سکے گا۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک سفیر کی کچھ خصوصیات جو آپ کے سامنے عرض کی گئیں، یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ تمام خصوصیات ان صحابہ کرام جن کا ہم ذکر خیر نیکسٹ ایپیسوڈز میں سنیں گے، آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام صحابہ کرام ان خصوصیات کے جامع تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی تربیت فرما کر ان کو بھیجا، اور ان کے ذریعے اللہ پاک نے دین اسلام کا بہت کام لیا، ان کی دینی خدمات بہت رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اگلے سلسلوں میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ان جانثار صحابہ کرام، ان معزز مکرم سفراء کرام یعنی ان معزز سفیروں کے مبارک حالات بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی کے مختلف کارنامے بھی ہمارے زیر موضوع رہیں گے۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ان معزز صحابہ کرام کی مبارک ہستیوں، ان مبارک ذاتوں کے بارے میں پڑھ کر، سن کر، سیکھ کر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ان مبارک شخصیات کی طرز عمل سے ہمیں اپنے عمل کی اصلاح کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔